اس کی شادی میرے ساتھ نہیں ہو سکتی تو اس کو برباد کر دیا جائے، تو یہ لوگ کیوں اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں؟ کیا انسانیت ختم ہو چکی ہوئی ہے؟ مذہب، دنیا کے تمام مذہب جو ہیں وہ قتل کی اجازت نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں کوئی بہتر یعنی صبر کی تلقین کرتی. ثنا یوسف کا معاملہ ہوا، وہ ان کو قتل کر دیا گیا، تو اس میں مجھے یہاں آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مثال کے طور پہ اگر وہ ولگیرٹی بھی پھیلا رہی ہے تو آپ اس کی ویڈیوز نہ دیکھیں. چند پابندیاں ہونی چاہیے، خاص طور پہ جو خواتین لڑکیاں ہیں کوئی ایج مقرر کر دے. آپ اس کو درست سمجھتے ہیں؟ کیا شادی سے پہلے یہ کام کروانا ضروری ہے؟ میں سب سے پہلا لاہور میں ڈاکٹر تھا جس نے سیمن ٹیسٹ کرنا شروع کیا. 10% مرد ایسے ہیں جن کے سیمن میں سپرمز نہیں ہوتے. جن عورتوں کو پرابلم ہوتا ہے کہ وہ ماں نہیں بن سکتی، یا جن مردوں کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ وہ باپ نہیں بن سکتے، کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا ذمہ دار صرف اور صرف مرد ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں آپ یہ کھل کے بات بتائیں کہ جو مرد کے اندر کون سے کروموسوم ہیں جو بیٹی پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں، اور عورت تو سرے سے اس کی ذمہ دار ہی نہیں. اور میرا اپنا خیال ہے کہ یہ تبدیلیاں آنے میں بھی ابھی 100 سال لگیں گے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں QC TV. میں ہوں کاشف جاوید. پچھلے دنوں ایک بڑا ہی دردناک واقعہ پاکستان میں پیش آیا. معروف ٹک ٹاکر ثنا یوسف کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، اور جب انویسٹیگیشن کی گئی تو اسلام آباد پولیس نے ہمیں یہ بتایا کہ ثنا یوسف کو صرف اس لیے قتل کر دیا گیا ہے کیونکہ ایک لڑکا بار بار ان کو اپروچ کر رہا تھا، بار بار ثنا یوسف کو انسسٹ کر رہا تھا کہ میری محبت کا پیغام قبول کرو. تو جب اس نے بار بار انکار کیا تو لڑکے نے طیش میں آ کر، غصے میں آ کر ثنا یوسف کو قتل کر دیا. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر فیض الرحمان صاحب. ان سے یہ جانیں گے کہ کیا مرد کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے؟ کیا کوئی عورت مرد کو انکار کر دے کہ میں تمہاری محبت کا پیغام قبول نہیں کرتی، تو کیا ایسا کرنا اخلاقی طور پہ درست عمل ہے؟ کیا ہمارا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے، یا کہ پھر یہ کوئی نفسیاتی ٹراما ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے یہ جو لوگ ہیں اقدام کرتے ہیں؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے علم میں ہوگا تو یہ اس طرح پہلے بھی پاکستان میں کافی واقعات مل جاتے ہیں اور آئندہ بھی یہ واقعات ہوتے رہیں گے. تو اگر کسی لڑکی کو کوئی لڑکا جو ہے اس سے محبت کرتا ہے، یک طرفہ محبت ہے یا اس سے انفیچویشن ہو جاتی ہے، تو یہ دیکھنے میں اخبارات بھی بھری پڑی ہوئی ہیں. آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو وہ اس کے چہرے پہ تیزاب پھینک دیا جائے، اگر یہ اس کی شادی میرے ساتھ نہیں ہو سکتی تو اس کو برباد کر دیا جائے. تو یہ لوگ کیوں اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں؟ کیا انسانیت ختم ہو چکی ہوئی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے جی. میں چونکہ میڈیکل کالج میں پروفیسر رہا اور میڈیکل کالج میں مخلوط تعلیم ہے جی، تو وہاں بھی یہ واقعات عام ہیں جی. مثال کے طور پر ایک لڑکے نے خودکشی کی کوشش کی. اچھا. جب میں نے اسے علیحدگی میں پوچھا تو اس نے کہا کہ ایک لڑکی جس کے ساتھ میری بہت زیادہ دوستی ہو گئی، بعد میں وہ اچانک بدل گئی. اچھا. بدل گئی تو پھر لڑکے کو یہ ہوتا ہے، اس کو 2 لفظ سمجھ لیں، سیلف اسٹیم کہہ لیں یا ایگو کہہ لیں. اچھا. اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ہیلپ لیس ہو گیا، جیسے وہ بے بسی میں آ گیا. اچھا. اب 2 ریئیکشن وہ کرے گا جی. یا تو ڈپریشن میں چلا جائے گا، یا پھر وہ پینک اٹیک میں آ جائے گا کہ میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اچھا. اس کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچانا ہے. اٹ از کلچرل. اچھا. اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اچھا. لیکن مذہب، دنیا کے تمام مذہب جو ہیں وہ قتل کی اجازت نہیں دیتے جی. بالکل، خاص طور پہ تو جو ہمارا مذہب ہے وہ تو بالکل اس کو سختی سے کنڈیم کرتا ہے، اور بلکہ یہاں تک حدیث بھی ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر. مطلب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں اس سے بہتر کوئی موقع دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں کوئی بہتر یعنی صبر کی تلقین کرتے ہیں. اب یہی مسئلہ جب زینب نامی ایک بچی کو ریپ کیس میں سزا کا مسئلہ ہوا تھا، تو اس کے بعد اب تک ہزاروں لڑکیاں اسی طرح ریپ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ کلچرل مسائل ہیں. یہ یعنی اس طرح کے جو کلچرل مسائل ہیں، ظاہر سی بات ہے اس طرح کے واقعات تو ویسٹ میں بھی پیش آتے ہیں، امریکہ میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن ہمارے زیادہ ہیں. نہیں چلے کمپیریٹیولی آبادی کی ریشو نکالیں، کم اوپر نیچے تو یہ ریشو چلی جاتی ہے. لیکن اگر آپ سخت سے سخت سزائیں بھی دیں گے
تو کیا اس سے اس طرح کے جو جرائم ہیں ان کے اوپر قابو پایا جا سکے گا یا پھر یہ اسی طرح چلتے رہے؟ بالکل قابو نہیں پایا جا سکے گا. آپ جتنی مرضی سخت سزا دے دیں. مثال اس کی یہ لے لیں کہ آج سے 100-150 سال پہلے برطانیہ میں جیب کترے کی جو سزا تھی وہ موت تھی. اچھا. اور جب اسی جیب کترے کو وہ سزا دینے کے لیے پھانسی دینے کے لیے کھڑا کرتے تھے تو ہزاروں جیب کترے لوگوں کی جیب کاٹنے کے لیے وہاں پہنچ جاتے تھے. اچھا. اسی یس حالانکہ سامنے جیب کترے کو اس پھانسی دی جا رہی ہے. تو نتیجہ یہ نکلا, یہ لا کے بکس میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک آپ کوئی چینج نہیں لاتے کسی طرح, مذہب کے ذریعے, کلچر کے ذریعے, کسی ریفارمر کے ذریعے, تو یہ جرم کبھی نہیں رکیں گے جتنی مرضی سخت سزا دے لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. مثال کے طور پہ ایک لڑکی پچھلے کوئی بھی مطلب لڑکی یا لڑکا آپس میں محبت کرتے ہیں, ان ریلیشن شپ ہیں. اب یہ بات تو حقیقت ہے, چلے مذہب تو اس کی ممانت کرتا ہے, لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ چاہے لڑکے لڑکیاں کالجز میں پڑھ رہے ہیں, یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, تو وہ آپس میں لیونگ ریلیشن شپ میں تو ہوتے ہیں. لیکن کوئی بھی جو کپل ہے وہ لیونگ ریلیشن شپ میں ہے 2-3 سال, 4 سال, 5 سال, تو اب وہی لڑکی اچانک سے کہتی ہے اسے کوئی اور اچھا آپشن مل گیا ہے, یا لڑکے کو مل گیا ہے, لڑکی کو مل گیا ہے, تو وہ لڑکے کو مثال کے طور پہ لڑکی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی میں اب آپ سے محبت نہیں کرتی, اس کو بتاتی بھی نہیں ہے کہ اس سے کوئی اور ملا ہے یا نہیں ملا. تو یہاں پہ آ کے اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لڑکے ہوتے ہیں ان کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے. اب ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہی وہ خاتون خانہ تھی جو 5 سال مجھے کہتی رہی ہے کہ میں آپ سے محبت کر رہی ہوں, تو ان کو بڑا اچھا لگا. اب وہی خاتون خانہ کہہ رہی کہ میں آپ سے نہیں محبت کرتی, تو ان کو یہ بات ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے؟ یہ اس کو ایگو کا مسئلہ بنا کے کبھی اس کے چہرے پہ تیزاب پھینک دیتے ہیں, کبھی اس کی جان لے لیتے ہیں. تو یہ بات ان کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ ابھی بھی انکار وہی خاتون ہی کر رہی ہے جس نے کبھی مجھے اقرار کیا تھا؟ اسی لیے ہم بعض اوقات یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ اتنا انوالو نہ ہو. مثلا ہمارے دور میں اگر کوئی پروفیسر دیکھ لیتا تھا کسی لڑکی سے باتیں کرتا ہو تو وہ اس کے مشہور تھا کہ یہ سپلی لگا دے گا, یعنی ڈسکریج کرتے تھے. میرے نزدیک وہ زیادہ بہتر تھا. آج تمام میڈیکل کالج میں کپلز بنے ہوئے ہیں, پھر بعد میں وہی لڑکیاں یعنی کہ وہ کوشش کرتی ہیں کہ بھی ہمارا نام اس لڑکے کے ساتھ نہ آئے. اچھا. اور وہ پچھتاتی ہیں کہ اب کوئی اور کسی جگہ رشتہ کرنا ہے تو کوئی یہ نہ بتا دے کہ اس کا چکر پہلے اس طرح رہا. تو یہاں لہٰذا میرے خیال کے مطابق دونوں میں سے کوئی ایک کام کر لے. اچھا. یہاں تو یہ ہے کہ وہ پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا, یہاں شروع سے اجتناب کرے. میرے اپنے خیال میں مزدور تک کو کی شادی ہو جاتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ نے جو آپ کا نصیب رکھا ہوا ہو جانا ہے. اس سے پہلے نہ کوشش کریں کہ بھی میں کوئی نہ کوئی یعنی اپنا ساتھی بنا لوں, بعد میں پتہ نہیں رشتہ ملنا ہے یا نہیں ملنا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جیسے ثنا یوسف کا معاملہ ہوا, وہ ان کو قتل کر دیا گیا, ان کا جو قاتل تھا وہ بھی ٹین ایجر تو نہیں ہے, خیر تھوڑا وہ 22 سال اس کی عمر ہے. ثنا یوسف تو جو ہے نا 17 سال ان کی عمر تھی. تو جو ڈی آئی جی اسلام آباد پولیس کے ڈی آئی جی ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی بھی لڑکی اپنی ماں باپ کی اجازت سے یا کوئی بالغ لڑکی ہے اپنی مرضی سے اگر بطور کریئر وہ سوشل میڈیا کو اپنانا چاہتی ہے تو اس میں مجھے یہاں آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مثال کے طور پہ اگر وہ ولگیرٹی بھی پھیلا رہی ہے تو آپ اس کی ویڈیوز نہ دیکھیں. آپ اس کا یہ تو مطلب تھوڑی ہے کہ آپ وہ اگر کوئی آپ کی جو سو کالڈ ایتھکس ہے اس کے خلاف جا رہی ہے تو آپ اس کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کی جان لے لیں. یا جیسے ان کا مرڈر ہوا تو کچھ جو ایکسٹریمسٹ قسم کے لوگ ہیں انہوں نے نیچے کمنٹ بھی کیے کہ اچھا ہوا یہ جو گندگی پھیلا رہی تھی یہ چلی گئی, ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. تو اس طرح کا بیہیویئر کیوں ہے؟ کیا میں اپنے ہاتھ میں تلوار لے کے زور کی بنیاد پہ جو ہے نا لوگوں کو سوسائٹی کو ریفارم کرنا چاہتا ہوں؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ میرے خیال کے مطابق کچھ چند پابندیاں ہونی چاہیے. مثلا بہت چھوٹی ایج میں, یہ وہی مثال ہے کہ نہ مقتول کو پتہ ہے نہ قتل ہونے والے کو پتہ ہے کہ بھی مسئلہ کیا ہے. میرے خیال میں کچھ تھوڑی سی پابندیاں ہونی چاہیے, خاص طور پہ جو خواتین لڑکیاں ہیں کوئی ایج مقرر کر دے کہ اس ایج سے مثلا جیسے شادی کے لیے 18 سال کی ہے کہ اس ایج کے بعد یہ اس طرح کی کر سکتی ہیں. 1-2 سال میں ان کے اندر ذرا میچورٹی آ جائے گی. ٹھیک ہے نا. اب دوسری طرف یہ حقیقت ہے
کہ جس طرح کی تصاویر آتی ہیں، جس طرح کے یعنی فیس بک پہ چیزیں ہیں، تو میلز کا کنٹرول کرنا نسبتاً مشکل ہے جی، یہ سچ ہے جی. ایک ایج ہے میلز کی، اچھا، یعنی اس میں وہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا. تو ظاہر سی بات ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہوتا، اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ آپ کسی کی جان لے لیں. نہیں، بے شک آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اسٹیٹ کچھ ایسی چیزیں کرے جس سے ان واقعات میں کمی آ جائے. اچھا یس. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی ناظرین کو میں نے بتایا تھا کہ ہم یہ بات کریں گے کہ جیسے باقی ویسٹرن کلچر میں بھی تو ہے، لیکن چونکہ ڈاکٹر صاحب بھی کافی عرصے جو ہے وہ انہوں نے سعودی عرب میں گزارا، اور میرا بھی ٹائم عمان میں، قطر میں تقریباً 10 سال گزرا ہے، تو وہاں پہ یہ ایک عام کلچر ہے کہ شادی سے پہلے جو بھی کپل ہوتے ہیں ان کا میڈیکل ٹیسٹ تو ہوتا ہے، لیکن اب وہاں پہ جو ہے وہ ان کا سائیکو انالیسس بھی ہوتا ہے، تاکہ شادی جیسا جو ایک اہم رشتہ ہے اس میں جانے سے پہلے لوگوں کو پتہ ہو کہ وہ کون سی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور اگر وہ شادی کر لیتے ہیں تو ان کو نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا. اور وہاں پہ تو یہ معاملہ چل گیا ہے. تو لیکن ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک تو میڈیکل ٹیسٹ کروانے کو اپنی توہین سمجھا جاتا ہے کہ شاید اگلا بندہ یہ چیک کرنا چاہ رہا ہے کہ میں جو ہے وہ ٹھیک بھی ہوں یا نہیں بھی ہوں، میڈیکلی فٹ بھی ہوں یا نہیں ہوں. اور دوسرا سائیکو انالیسس تو میرے خیال ہے بڑی دور کی بات ہے. تو یہ کلچر جو ہے کیوں نہیں ہمارے یہاں یہ پن پڑا، اور یہ آپ اس کو درست سمجھتے ہیں؟ کیا شادی سے پہلے یہ کام کروانا ضروری ہے؟ میں سب سے پہلا لاہور میں ڈاکٹر تھا جی جس نے سیمن ٹیسٹ کرنا شروع کیا. اچھا، ٹھیک ہے جی. اس معاملے میں میری رائے یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں ایک دفعہ سیمن ٹیسٹ کروا لیں آف دی ریکارڈ. اچھا، شادی سے پہلے. وجہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے. وجہ کم از کم 10% مرد ایسے ہیں جن کے سیمن میں سپرمز نہیں ہوتے جی، اور بعد میں بہت زیادہ وہ خود بیچارے جو ہے نا وہ پریشان ہوتے ہیں، ڈپریشن میں جاتے ہیں. تو وہ پہلے ہی کہہ دیں کہ جی ہم باپ نہیں بن سکتے. اسی طرح لڑکیاں صرف الٹرا ساؤنڈ کروا لیں اور دیکھ لیں کہ ان کے آرگن ٹھیک ہیں. بعد میں کیا ہوتا ہے کہ 5 یا 10% لڑکیاں یہ ہیں کہ جو ماں نہیں بن سکتی. تو باہر کے ملکوں میں باقاعدہ اشتہار آتا ہے کہ یہ میرے اندر مسئلہ ہے، اور یعنی وہ یعنی ایز اے وائف ٹھیک ہے، اولاد نہیں، لہٰذا وہ باقاعدہ اشتہار دیتی ہیں کہ ہم ماں نہیں بن سکتی، ایز اے بیوی ہم سے جو شادی کرنا چاہتا ہے وہ کر لے. اسی طرح مرد اشتہار دیتے ہیں کہ میرے اندر سپرمز نہیں ہیں، اور جن کی سپرمز نہیں ہوتی ان کی سیکس بہت اچھی ہوتی ہے. تو وہ پھر اس طرح ہمارے ملک میں یہ ہے کہ یہ سارے فیصلے شادی کے ہونے کے 2-2.5 سال بعد شروع ہوتے ہیں. نہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے نا، کیونکہ دیکھنے میں آیا ہے تو جن عورتوں کو پرابلم ہوتا ہے کہ وہ ماں نہیں بن سکتی، یا جن مردوں کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ وہ باپ نہیں بن سکتے، پہلے شروع کے 2 سال تو بڑے اچھے گزر جاتے ہیں، پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر ایک دوسرے کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، اور معاملہ موسٹلی کیسز میں جو ہے نا ڈائیورس کے اوپر ختم ہوتا ہے. تو بیٹر یہی ہے کہ پہلے جو ہے نا اس سارے معاملات کی چھان بین کر لی جائے. لیکن یہاں پہ ایک اور بھی اہم سوال ہے. اب دور جہالت میں تو نہیں ہم رہ رہے، میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہوئی ہے، آج بھی جو ہے آپ ہر ہفتے بعد، ہر مہینے بعد سینکڑوں ایسی خبریں جو ہے نا سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں، نیوز پیپر میں بھی پڑھتے ہیں کہ فلاں بندے نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو اس لیے طلاق دے دی کیونکہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے. تو میڈیکل سائنس تو یہ کہتی ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا ذمہ دار صرف اور صرف مرد ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں آپ یہ کھل کے بات بتائیں کہ جو مرد کے اندر کون سے کروموسوم ہیں جو بیٹی پیدا کرنا کا سبب بنتے ہیں، اور عورت تو سرے سے اس کی ذمہ دار ہی نہیں ہے. بیٹی ہو یا بیٹا ہو جی، کلیئر کٹ سمجھ لیں یہ سارے کا سارا مرد کا مسئلہ ہے جی. ٹھیک. یعنی ہم دوسرا فکرہ یہ بولتے ہیں، ہم تو اس سے بھی آگے جاتے ہیں کہ بھی یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری لگائی ہے. میرے نزدیک میں نے سب سے زیادہ جو پیسے اپنی اولاد پہ لگائے ہیں وہ بیٹیوں پہ لگائے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے نا. میرے نزدیک آج کے دور میں کوئی فرق نہیں بیٹے یا بیٹی کا. اچھا. لیکن یہ بالکل اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں عورت کا لینا دینا ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. یس. تو یہ بات جو ہے پھر جب میڈیکل سائنس میں بھی اور ہمارے دین میں بھی یہ بار بار بتائی جا رہی ہے تو یہ جہالت ختم ہونے میں کیوں نہیں آ رہی کہ عورت نے یہ بچی پیدا کی ہے تو ہم اس کو ڈائیورس دیں گے؟ تو ایسے مردوں کو اپنا علاج کیوں نہیں کروانا چاہیے؟ ایک فکرے میں جواب جی. 13 وائس رائے آئے برطانیہ کے ہمارے ملک میں. اچھا. 13 کے 13 ایک خفیہ رپورٹ دیتے ہیں جب وہ ملک سے جاتے ہیں واپس. 13 کے 13 نے ایک فکرہ مشترکہ لکھا جی. اچھا. ہمارے بارے میں. اچھا. انہوں نے لکھا برے صغیر کی عوام
ذہنی اور جسمانی طور پر ایک بیمار قوم ہے. ہماری برین ڈیولپمنٹ 0.007% ہے. ٹھیک. اور میرا اپنا خیال ہے کہ یہ تبدیلیاں آنے میں بھی ابھی 100 سال لگیں گے. یہ ذہنی طور پر انڈر ڈیولپڈ ہیں. ٹھیک. یعنی چند لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کو علم دے دیتا ہے، ان کو کوئی ٹھیس پہنچتی ہے، کوئی غم پہنچتا ہے تو وہ نسبتاً بہتر ہو جاتے ہیں، ورنہ عام قوم اسی طرح ہی ہیں. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر فیض الرحمان صاحب. ہم نے ان سے یہ جانا کہ اس طرح کے انسیڈنٹ کیوں ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے نفسیات کیا ہوتی ہے اور اس طرح کے جرائم جو ہیں ان کے اوپر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے. تو اگلے سیگمنٹ میں ہم مزید اسی طرح کے موضوعات آپ کے لیے لے کر آئیں گے. اگر آپ کسی اسپیشل موضوع پہ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اس کو بھی ہم زیر بحث لائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.